الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية یرجون تجارۃ لن تبور۔ سورہ فاطر کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کی 3 بنیادی صفات بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، تو یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی گھاٹے میں نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کی جو 3 صفات بیان کی، آج کی ملاقات میں مجھے اس میں سے جو تیسری صفت ہے اس پر روشنی ڈالنی ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنا، دولت خرچ کرنا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو واجبی انفاق ہے، ایک تو واجبی خرچ ہے جسے شریعت نے زکوٰۃ کا نام دیا ہے، جو امت کے تمام مالداروں پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اور ایک انفاق ہے جسے صدقہ کہا جاتا ہے، نفلی صدقہ، نفلی انفاق۔ آج مجھے اسی پر روشنی ڈالنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی کو مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، سرمایہ دیتا ہے، تو مال میں دوسروں کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں۔ ہر مالدار کو اپنے مال میں عائد ہونے والے ان حقوق کو سمجھنا چاہیے اور ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا، وہ چاہے کسی غریب کو دینا ہو، وہ چاہے کسی یتیم کو دینے کی شکل میں ہو، کسی بیوہ کو دینے کی شکل میں ہو، اللہ کا گھر بنانے کی شکل میں ہو، مدرسوں کو دینے کی شکل میں ہو، الغرض انفاق فی سبیل اللہ، ہمارے جیب سے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ ہو، ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا حکم شریعت نے مکی زندگی سے دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں پورا زور عقیدے اور ایمانیات پر تھا، لیکن آپ اگر مکی صورتیں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ مکی زندگی میں اور ابتدائی عہد مکی سے جن نیکیوں کی پرزور تلقین کی گئی اسلام میں، ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ ایک مومن کی مثالی شخصیت جن صفات سے بنتی ہے ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں دینا۔ اس لیے جس کو بھی اللہ مال سے نوازے، دولت سے نوازے، اسے اپنا ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے۔ بخیل اچھا انسان نہیں ہے اور بخیلی اچھی صفت نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے قرآن نے یہ شرط بتائی ہے کہ انسان بخیلی اور بخیلی کے برے اثرات سے بچا رہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن کہتا ہے۔ جبکہ اللہ والوں کے سلسلے میں قرآن نے کہا، اللہ والوں کی ایک لازمی صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے مال میں غریبوں کا معلوم حق ہوتا ہے، جن کی دولت میں ناداروں کا مقرر حق ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے خرچ کرتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، محتاج کو نوازتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ کے نہیں دیتے کہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، غریب کو دیتے ہوئے اللہ والے یہ سمجھ کے دیتے ہیں کہ ہم اس غریب کو اس کا حق دے رہے ہیں، ہم اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ کسی بھی غریب کو، کسی بھی محتاج کو، کسی بھی فقیر کو، کسی بھی کنگال کو، کسی بھی بیوہ اور یتیم کو وہ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ ہم اسے اس کا حق دے رہے ہیں، جو ہمارے مال میں عائد ہوتا ہے وہ حق نکال رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کے نہیں دیتے کہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے کہا اللہ والوں کی پہچان یہ ہے للسائل والمحروم، وہ کسے دیتے ہیں، کہا وہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، وہ سائل کو بھی دیتے ہیں اور محروم کو بھی دیتے ہیں۔ دیکھو سائل کون ہے؟ سائل ایسا ضرورت مند جو ہمارے در پہ آ جائے مانگنے کے لیے، ہمارے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا دے، اس کو سائل کہتے ہیں۔ اور محروم کون ہے؟ محروم ایسا ضرورت مند، ایسا محتاج، ایسا مسکین جو ضرورت مند ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے مگر وہ بڑا خوددار بھی ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا ہے، وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی خودداری کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے۔ محروم اس کو کہتے ہیں۔ سائل وہ ہے جو ہمارے در پہ آ کے مانگ لیتا ہے، اور محروم وہ ہے جو مانگتا نہیں بلکہ اس کو پہچان کر ہمیں آگے بڑھ کر اسے دینا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ والوں کی پہچان ہی بتاتا ہے، اللہ والے نہ صرف مانگنے والوں کو دیتے ہیں بلکہ اللہ والے تلاش کرتے ہیں معاشرے میں ایسے ضرورت مندوں کو جو ضرورت مند ہیں مگر مانگ نہیں رہے ہیں۔ اللہ والوں کے انفاق کا یہ معیار ہوتا ہے، ان کے خرچ کا یہ معیار ہوتا ہے، وہ معاشرے کے غریبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کون ہے غریب؟ جو غریب ہے مگر مانگتا نہیں، ضرورت مند ہے مانگتا نہیں، اور تلاش کر کے وہ ان تک پہنچتے ہیں، دینے کے لیے ان کے گھر تک جاتے ہیں، دینے کے لیے ان کے در پہ پہنچ کے دیتے ہیں۔ اللہ والوں کے انفاق کا معیار ہوتا ہے۔ بھائیو یاد رکھنا، ہم خرچ کرتے ہوں گے لیکن ہم میں سے بیشتر افراد کے خرچ کا معیار یہ ہے ہم صرف مانگنے والے کو دیتے ہیں، جو ہمارے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کر دے اس کو دیتے ہیں۔ معاشرے میں کتنے خوددار ایسے ہیں، کتنے ضرورت مند ایسے ہیں، کتنے بیمار ایسے ہیں، پائی کے محتاج ہیں مگر وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے ایسے ضرورت مند بندوں کو تلاش کرو اور تلاش کر کے خرچ کرو، ان پر خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ انفاق دیکھو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب وہ آیتیں نازل ہوئیں جن آیتوں میں انفاق کی تعلیم دی جا رہی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ابھارا جا رہا تھا، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بتائی جا رہی تھی، تو بعض صحابہ ایسے تھے جو غریب تھے، نادار تھے، محتاج تھے، اور خود اتنے محتاج تھے کہ کوئی ان کو دوسرا دیتا، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کی جو فضیلتیں وحی الہی بتا رہی تھی، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کا ایسا جذبہ، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے کو لیے ہوئے مدینے کی مارکیٹ جاتے، مدینے کی بازار جا کر مزدوروں کی مانند غیروں کا بوجھ اٹھاتے اپنی پیٹھ پر، موٹے ڈھوتے اپنی پیٹھ پر، اور اس سے جو بھی آمدنی ہوتی اس کو لا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اللہ اکبر! خود غریب ہیں، خود محتاج ہیں، خود کے پاس کوئی پائی نہیں ہے، درہم نہیں، دینار نہیں ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کا ایسا جذبہ کہ جا کے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ نیت ہی یہی ہے کہ کمائیں گے اور جو بھی آمدنی ہوگی اسے اللہ کے بندوں اور ضرورت مندوں میں خرچ کریں گے۔ انفاق کا کیسا جذبہ ہے یہ، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ شریعت نے جا بجا ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے غریب رشتہ دار ہیں۔ ہمارے غریب رشتہ دار ہمارے صدقے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ صدقہ اگر کسی عام غریب کو دیا جاتا ہے تو وہ عام صدقہ ہے، لیکن اگر وہی صدقہ کسی ایسے غریب کو دیا جاتا ہے جس سے ہماری رشتہ داری ہو تو اس پر ڈبل اجر و ثواب ہے کہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔
اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ کہ افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس غریب رشتہ دار کو دیا جائے جو ہم سے نفرت رکھتا ہے، ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ تو سبحان اللہ خرچ کا بہت ہی اعلیٰ معیار ہو گیا۔ ایک تو صدقہ دے رہے ہیں، غریب کو دے رہے ہیں، غریب رشتہ دار کو دے رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا رشتہ دار جو ہم سے جلتا ہے، ہم سے نفرت رکھتا ہے، ہم سے دشمنی رکھتا ہے، ایسا غریب اس کو دینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، دنیا بھر کو دیتے ہیں، مگر اپنے خاندان میں کتنے غریب رہتے ہیں انہیں ترساتے ہیں، انہیں نہیں دیتے۔ یہ انفاق کا غلط طریقہ ہے۔ ہمارے انفاق، ہمارے صدقے اور ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے اقارب و رشتہ دار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو واجبی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ کے بھی سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ دولت کی تقسیم اس طرح کی ہے معاشرے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ مالدار ضرور رکھے ہیں۔ رب العالمین کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ حکیم ہے۔ آپ معاشرے میں جتنے خاندان ہیں، تمام خاندانوں کا جائزہ لے کر دیکھ لو، رب العالمین نے دولت کی تقسیم اس طرح کی ہے، ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ مالدار ضرور رکھے ہیں۔ غریب سے غریب خاندان کا بھی آپ جائزہ لے لو، کہیں نہ کہیں اس خاندان میں ایسے مالدار آپ کو نظر آئیں گے کہ اگر وہ مالدار اپنے غریب رشتہ داروں کا کما حقہ لحاظ رکھیں تو پورے خاندان کی کفالت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کی ایسی منصفانہ تقسیم کی ہے۔ شریعت نے یہ جو غریب رشتہ داروں کا لحاظ رکھنے کی جو تعلیم مالداروں کو دی ہے، اللہ کی قسم اگر معاشرے کے مالدار 100% اس ایک تعلیم کا لحاظ کر لے، معاشرے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، معاشرے میں کوئی محتاج باقی نہیں رہے گا، اور معاشرے میں کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ مگر آج مسئلہ یہ ہے کہ خرچ کرنے والے غریب رشتہ داروں پہ بہت کم خرچ کیا کرتے ہیں۔ انفاق ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی قرآن مجید میں جا بجا علانیتاً کرنے کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور سارے اعمال کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے اعمال کو چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ تاکہ ریاکاری نہ آنے پائے۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن مجید پڑھتے جاؤ، آپ دیکھیں گے جا بجا قرآن مجید نے انفاق سرن کرنے کی بھی تعریف کی ہے اور جہرن کرنے کی بھی تعریف کی ہے، چھپا کر کرنے کی بھی تعریف کی ہے اور دکھا کر کرنے کی بھی تعریف کی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی، دن میں بھی، دکھا کر بھی، چھپا کر بھی۔ دیکھو تعریف ہو رہی ہے، کیوں انفاق ہی کی، کیوں خصوصاً جو ہے دکھا کر کرنے کی تعریف؟ اور اس لیے بھائیوں کہ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے انفاق کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، دکھا کر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ فرض کرو کوئی ضرورت مند آیا ہوا ہے، آپ نے اس کی ضرورت کو محسوس کر لیا ہے کہ یہ بہت ضرورت مند ہے، بیمار ہے اور اسے بڑی رقم کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدد کرنے والے بس اسے 5-10 روپے دے کے جا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں میری جانب سے اس غریب کے لیے 5000 روپے۔ آپ نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہا میری جانب سے اب اس غریب کے لیے 5000 میں دے رہا ہوں۔ اب آپ کے اس اعلان کے بعد آپ نے 5000 دے دیے، آپ کے اعلان کے بعد جو اب تک 50 دے رہا تھا وہ کم از کم 500 تو ضرور دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے دکھا کر خرچ کرنے کی وجہ سے یہ ضرورت مند کہ جس کے پاس صرف جو ہے چھوٹی سی رقم جمع ہو رہی تھی، اب آپ اکیلے آپ کے دکھا کر کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کے خرچ کا معیار بڑھ گیا اور سب لوگ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ دینے لگے، نتیجے میں بیچارے کے لیے ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مضر کے لوگوں کا ایک وفد آیا۔ مضر ایک قبیلہ ہے، عرب کا مشہور قبیلہ جس کی کئی شاخیں تھیں۔ مضر کے لوگوں کا ایک وفد آیا اور غریب تھے، غربت سے ان کی غریب تھے، حالت ناگفتہ بہ تھی،
اور غربت کا یہ عالم کہ ٹھیک سے تن ڈھانکنے کے لیے بھی کپڑے میسر نہ تھے اور ان کے بدن سے ان کے لباس سے ان کی غربت ظاہر تھی. نیم اریاں بدن لیے ہوئے یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غربت کا یہ عالم دیکھا کہ ٹھیک سے تن ڈھانکنے کے لیے بھی کپڑے میسر نہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. ہمارے نبی اپنے دل میں, اپنے سینے میں ایک ایسا دل رکھتے تھے جو معاشرے کے غریبوں اور ضرورت مندوں کے درد کو لیے ہوئے دھڑکتا تھا. جب ان کی غربت کا یہ عالم دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. آپ نے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور جمع کر کے انفاق کی تلقین کی. کہا کہ تمہارے غریب بھائی آئے ہیں, ضرورت مند بھائی آئے ہیں, ان کے لیے خرچ کی بڑی ضرورت ہے, خرچ کرو, جسے جو چیز میسر ہے وہ لا کر دے. صحابہ جسے جو چیز میسر تھی وہ لا کر دے رہے تھے. اچانک ایک صحابی اتنی بڑی تھیلی لے کر آئے کہ وہ تھیلی خود ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی. اتنی وزن تھی اور اتنی بڑی تھی اور اتنا سامان تھا اس تھیلی کے اندر کہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی. بڑی مشکل سے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا. جب ان صحابی کے صدقے کی مقدار کو اور صحابہ نے دیکھا تو اس صحابی کے بعد آنے والے تمام صحابہ نے بھی اپنے صدقے کی مقدار کو بڑھا دیا اور زیادہ سے زیادہ لا کر دینے لگے. یہاں تک کہ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غذائی اجناس کے اور کپڑوں کی 2 ڈھیر جمع ہو گئے اور میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے اس قدر لہلہا اٹھا کہ جیسے آپ کے چہرے کو سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو. اللہ اکبر. دیکھو ہمارے نبی کیسے تھے. غریبوں کی غربت دیکھی, چہرہ بدل گیا, اور جب ان کے لیے انتظام ہو گیا کتنا خوش ہو رہے, چہرہ اس قدر سرخ ہو گیا کہ جیسے خوشی سے کہ جیسے سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا جس صحابی کے مقدار صدقہ کو دیکھ کر دوسرے اور صحابہ نے اپنے صدقے کی مقدار بڑھائی تھی. آپ نے کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عملها بها من بعده. جو شخص اسلام میں کوئی نیکی کرتا ہے, کوئی نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کے دوسروں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنتا ہے اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے ان سب کا اجر و ثواب بھی اس پہلے نیکی کرنے والے کو ملے گا. اسے بھائیوں انفاق ایک ایسی نیکی ہے کہ بسا اوقات دکھا کر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور شریعت نے انفاق کے سلسلے میں, خرچ کے سلسلے میں ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ خرچ کرنے سے تمہارا مال کم ہوتا ہے. نہیں, بہت سارے لوگ خرچ کرنے سے ہاتھ اس لیے روکتے ہیں کہ مال کم ہو رہا ہے. شریعت نے انفاق کے سلسلے میں ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ یاد رکھنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ ثلاث والذی نفسی بیدہ ان کنت لحالفا علیہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, میں ان 3 باتوں کے سلسلے میں قسم کھا کے گارنٹی دے سکتا ہوں, کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا باتیں ہیں 3 باتیں؟ کہا ما عفا عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل الا زاده الله بها عزا يوم القيامة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص پہ بھی ظلم ہو, جس کو بھی ستایا گیا ہو, پریشان کیا گیا ہو, اور ظلم ہونے کے بعد یہ مظلوم شخص بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی, بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہوئے وہ ظالم کو معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سرخرو کرے گا اور قیامت کے روز عزت و سربلندی عطا کرے گا ایسے شخص کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دے سکتا ہوں, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو عزت و سربلندی مل کے رہے گی. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ما نقص مال من صدقہ. قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کبھی کسی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی.
بظاہر تمہاری جیب سے 500 روپے کم ہو رہے ہیں، تمہاری جیب سے 1000 روپے کم ہو رہے ہیں، لیکن اگر ایمان ہو، یقین ہو، تو اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ما تواضع للہ احد الا رفعہ، کہ جو شخص بھی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عاجزی، انکساری اور تواضع اختیار کرے، خود چھوٹا بن جائے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رفعت اور بلندی عطا کرے گا۔ غور کرو کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے بھائیو، قرآن کا وعدہ ہے۔ سورہ فاطر کی آیت قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، سورہ سبا کی آیت ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، لوگو جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ اور دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم جو بھی خرچ کریں گے، ہماری جیب سے جتنا پیسہ خالی ہو رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں اس کی جگہ دوں گا۔ اور کتنا اللہ جب دیتا ہے اتنا ہی نہیں دیتا جتنا خرچ کیا گیا، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ کئی گنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بس ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، توکل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایمان و یقین اور توکل کے ساتھ خرچ کریں گے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی نوازش کے حیرت انگیز کرشمے آپ دیکھیں گے۔ جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اتنی ہی آئے گی، اور آپ کی کمائی میں، آپ کی آمدنی میں ویسے ہی اضافہ ہوگا۔ 2-4 سال قبل کویت کے ایک بہت بڑے صاحب خیر کا انتقال ہوا تھا، بہت بڑے محسن، جو دنیا بھر کے مدارس پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں مساجد انہوں نے بنائیں، یتیم خانے بنائے، اور تنہا ان کے اپنے ذاتی خرچ پہ 50,000 یتیم بچے پل رہے تھے۔ اللہ اکبر، 50,000 یتیم بچے۔ ان کے انتقال پر کویت سے نکلنے والے میگزین المجتمع نے ان کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں نے جب اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کیا ہے، میرے بزنس، میرے کاروبار اور میری تجارت میں ویسے ہی حیرت انگیز طور پہ اضافہ ہوا۔ قسم کھا کے کہتے تھے۔ تو بھائیو، ایمان کی ضرورت ہے اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال کبھی صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے۔ یہ تو خیر دنیاوی اعتبار سے، یہ برکت صرف دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں، اخروی اعتبار سے بھی برکت ہوتی ہے۔ کیسی برکت ہوتی ہے؟ کل قیامت کے روز بندے کے سامنے احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب پیش کیا جائے گا۔ بندہ کہے گا پروردگارا، یہ اجر و ثواب میں نے اتنی بڑی نیکی تو نہیں کی، یہ اجر و ثواب، یہ میری کون سی کس نیکی کا اجر و ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ جو ایک کھجور کا صدقہ جو تو نے کیا تھا اس کا اجر و ثواب ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے صدقے کو اس طرح بڑھاتا ہے، بندے کے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے کہ جس طرح تم میں سے ایک شخص اپنے جانور کے بچے کی نگہداشت اور پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے کیے ہوئے صدقے کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ بھی خیر اور بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں پاؤ گے کہ وہ بہت بہتر حالت میں، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر و ثواب کے اعتبار سے کئی گنا زیاد ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دیتے ہوئے سورہ بقرہ 3 پارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔
اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال، ان کی انفاق کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، اس ایک دانے کی سی ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، زمین میں بویا جاتا ہے۔ یہ ایک دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اس طرح ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوئے، اور قرآن کہتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوئے، اسی لیے تمہارا 1 درہم اللہ کے نزدیک 700 درہموں کے برابر، تمہارا 1 درہم 1 پیسہ 700 پیسوں کے برابر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتوں کے مطابق جسے چاہے اور زیادہ اور کئی گنا اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ 700 گنا ہی نہیں، 700 گنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ انفاق کی نیکی ایسی نیکی ہے کہ یہ ایسی نیکی ہے جس سے کئی نیکیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں خرچ کرنا چاہیے اللہ کے محتاج بندوں پر، اللہ کے مفلس بندوں پر، اللہ کے ضرورت مندوں پر، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرو۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا تھا، آغاز عہد مکی میں کہا تھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو مت ڈانٹیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ جو بھی سائل آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، اس کو دے دیجئے، مت جھڑکیے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلسَّائِلِ حق وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، لِلسَّائِلِ حق وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، کہ مانگنے والا حق رکھتا ہے، مانگنے والے کو اس کا حق دے دو اگرچہ کہ وہ گھوڑے پر کیوں نہ بیٹھ کر آئے۔ اللہ اکبر، غور کرو دینے کی کس قدر حوصلہ افزائی شریعت کر رہی ہے۔ مانگنے والا گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے، اس کے ساتھ نیک گمان کرتے ہوئے اس کو اس کا حق دے دو۔ کیا مطلب؟ دینے والے کو چاہیے کہ مانگنے والوں کے ساتھ حسن ظن کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہو، یہ گھوڑا جس پہ وہ سوار ہو کر آیا ہے، ہو سکتا ہے عاریتاً کسی سے لے کر آیا ہو، یا اس کا اپنا گھوڑا ہو، ممکن ہے ایسی ضرورت اس کو پیش آگے، حسن ظن کر کے دے دو، کہتا قرآن۔ حدیث شریعت ایک طرف دینے کی تلقین کرتی ہے مالداروں کو کہ ضرورت مندوں کو دو، حتیٰ کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی آئے اس کو دو، تو دوسری طرف مانگنے کی حوصلہ شکنی بھی کرتی ہے شریعت، مانگنے کی حوصلہ شکنی بھی کرتی ہے شریعت۔ مانگنے کو شریعت نے اچھا نہیں سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مانگتا ہے، بغیر ضرورت کے مانگتا ہے، تو انما یستکثر من جمر جہنم کا، حقیقت میں وہ جہنم کے شعلے مانگ رہا۔ جو محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، بغیر ضرورت کے مانگ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ جہنم کے شعلے مانگ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والا جو بلا ضرورت مانگتا ہے، قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مانگنے والا جو مانگنے کو عادت بنا لیا تھا، قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہ ہوگا۔ دیکھو مانگنے کی کس قدر حوصلہ شکنی کی ہے۔ دیکھو شریعت یہ چاہتی ہے، شریعت ایک طرف مالداروں کو ابھار رہی ہے کہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے خرچ کرو، مانگنے والا گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی آئے اس کو دو، مالداروں کو ابھار رہی ہے دینے پر اور غریبوں کو روک رہی ہے مانگنے سے۔ کیا مطلب؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں، معاشرے کے ضرورت مند، معاشرے کے غریب، معاشرے کے فقیر، ان کی ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں۔ شریعت یہ چاہتی ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ اسلامی معاشرے میں بھیک مانگنے والے ہوں، مانگنے کا مزاج رہے، نہیں چاہتی شریعت۔ اس کے باوجود آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھیک مانگنے کا رواج غیر مسلمین سے زیادہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ بھیک مانگنے کا رواج، اور بھیک مانگنے کا رواج اس حد تک ہے، ہم نے دیکھا جب سعودی عرب میں ہم تھے
کہ لوگ بعض غریب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے رمضان کے موسم میں مکہ مدینہ آیا کرتے ہیں۔ اندازہ کرو جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ فلائٹ ٹکٹ خرید کر، فلائٹ کا ٹکٹ لے کر سعودی عرب کا سفر کر سکتا ہے، وہ بھکاری ہے اور وہ مانگنے کے لیے آتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں بھیک مانگنے کا رواج بہت زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ شریعت نے مانگنے کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں۔ اس لیے بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ دینے والا فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوگا، اور نہ دینے والا فرشتے کی بد دعا کا مستحق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کے حق میں فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہم اعط منفقا خلفا۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو شخص، جو بندہ، جو مالدار تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تیرے راستے میں دے رہا ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مظلوموں پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو بہترین جانشین عطا فرما پروردگارا، بہترین اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کی جائیداد کی حفاظت کرے، جو اس کی مال کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، کہ پروردگارا، جو شخص تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، پائی پائی روکے رکھتا ہے، ضرورت کی جگہ بھی خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کو برا جانشین عطا فرما، اس کو برا جانشین عطا فرما، ایسی اولاد ہو اس کی، ایسی جانشین ہو اس کی جو اس کی دولت کو تباہ کر دے، اس کی جائیداد کو تباہ کر دے۔ اس لیے بھائیوں یاد رکھنا، خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے گا، سمجھدار اولاد، جو اس کے بزنس، اس کے کاروبار کی ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دیتا، غریبوں کو دھتکارتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں کرتا، ایسی اولاد اور ایسی جانشین اسے ملے گی، ایسی جانشین اسے ملیں گے جو اس کی دولت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، غارت کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے مانگنے والا فرشتوں کی دعا، خرچ کرنے والا فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار، اور نہ خرچ کرنے والا فرشتوں کی بد دعاؤں کا حقدار۔ شریعت نے جو بھی تاجر پیشہ لوگ ہیں، جو بھی بزنس کرتے ہیں، تاجروں کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوبو بیعکم بالصدقہ۔ آپ نے فرمایا ہے، تاجروں، تم اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کر دیا کرو، اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ، تجارت میں جو فائدہ تمہیں ملتا ہے، جو منفعت تمہیں ملتی ہے، اس کا ایک حصہ بطور صدقہ نکال دیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری تجارت میں، تمہارے بزنس میں جو بھی شرعی غلطیاں تم سے ہوئی ہوں گی، بزنس میں جہاں کہیں تم نے شرعی غلطیاں کی ہوں گی، صدقہ کرنے سے وہ غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ اس لیے بھائیو یاد رکھنا، آپ معمول بنا لو، آپ اگر وظیفہ یاب ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، یا آپ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، معمول بنا لو کہ ماہانہ آپ اللہ کے راستے میں اپنی ملنے والی تنخواہ میں سے، یا بزنس میں جو فائدہ اور منفعت ملتی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں ہم کچھ خرچ کریں گے، معمول بنا لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کسی کمپنی میں وظیفہ یاب ہیں تو آپ کو مہینہ بھر آپ نے محنت کی اور آپ کو آپ کی تنخواہ ملی، آپ اس کا ایک حصہ صدقہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر بات ہے ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، کام جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوا ہوگا، کام کرنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی، کمی ہوئی ہوگی، اور یہ کمی اللہ کے پاس اس پر باس پرس ہوگی۔ اگر صدقہ کر دیں گے اپنی تنخواہ میں سے ایک حصہ، تو جو بھی کوتاہی ہم سے ہوئی ہوگی یہ کوتاہی اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے گا۔ اور یہی معاملہ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی، تجارت میں اگر کہیں شریعت کی خلاف ورزی ہو چکی ہوگی تو جو منفعت آئی ہے اس میں سے اگر تھوڑا بہت پیسہ خرچ کر دیں گے تو وہ غلطی معاف کر دی جائے گی۔ اسی لیے آپ نے تاجروں سے خطاب کر کے کہا، شوبو بیعکم بالصدقہ، کہ اپنی بزنس کو صدقے کے ساتھ ملا دو، اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ صدقہ کیا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہمیں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو بھی اللہ نے مال دیا، دولت دی ہے، کہ وہ ماہانہ کسی یتیم کی کفالت کرتے ہوں، ماہانہ کسی یتیم کے لیے 1000 2000 دیتے ہوں،
ہم میں سے جن کو بھی اللہ نے دولت دی ہے ان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ماہانہ کسی بیوہ کے گھر غلہ پہنچاتے ہوں، مہینہ بھر کا غلہ پابندی سے پہنچاتے ہوں۔ ہم میں سے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے انہیں چاہیے اپنے معاشرے کے جو غریب رشتہ دار ہیں ان غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا لحاظ کریں، ان کی ضرورتوں پہ خرچ کریں۔ جائزہ لے کر دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنے بیمار ہیں، کتنے مریض ہیں جو مستر مرگ پر ایڑی رگڑ کے جان دے رہے ہیں، مگر ان کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، خوددار ہیں، پوچھ نہیں سکتے ہیں، مانگ نہیں سکتے ہیں۔ آج کے ماحول میں جہاں علاج ایک بزنس بن گیا ہے، علاج ایک اچھی خاصی تجارت کی شکل اختیار کر چکا ہے، علاج جہاں لوٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے، ایسے معاشرے میں کتنے بیمار ہیں، کتنے مریض ہیں کہ بیچارے محض اس لیے علاج نہیں کرا پا رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لہٰذا مالداروں، سرمایہ داروں، تلاش کرو ایسے مریضوں کو، ایسے بیماروں کو جو محض غربت کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا پا رہے ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی ہے، بیمار ہیں، علاج نہیں ہو پا رہا ہے، والدین ہیں، بیمار ہیں، علاج نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے کہ غربت ہے۔ ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان غریبوں کی جگہ رکھ کر دیکھ لو، ذرا تصور کرو اگر آپ کے سامنے آپ کی بیٹی بیمار ہو، آپ کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہ ہو اور بیٹی بیماری کی تکلیف سے کرا رہی ہو، کیا گزرے گی آپ پر؟ تو ذرا سوچ لو کہ ان غریب والدین پر کیا گزرے گی کہ جن کی نوجوان بیٹی ان کی نظروں کے سامنے بیمار پڑی رہتی ہے۔ ذرا سوچ لو اگر آپ کی اپنی نظروں کے سامنے آپ کے والدین بیمار ہوں اور آپ غریب ہوں، آپ کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ والدین کا علاج کرا سکتے ہوں، آپ پہ کیا گزرے گی؟ ذرا سوچ لو، جو گزرے گی وہی حالت گزر رہی ہے اس غریب اولاد پر جس کی نظروں کے سامنے اس کے والدین بیماری کی حالت میں اپنی ایڑیاں لگڑ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کا پیسہ نہیں ہے۔ اس لیے آج بہت ضرورت ہے معاشرے کے جو مالدار ہیں، اصحاب ثروت ہیں اور اصحاب دولت ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں اپنی دولت لٹائیں۔ ہیں اللہ کے بندے خرچ کرنے والے لیکن بہت کم ہیں، معاشرے کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں۔ انفاق یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایسی نیکی ہے کہ جو آپ کو اس فضیلت کا حقدار بنائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ساری مخلوق گرمی میں تڑپ رہی ہوگی، تو جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک شخص وہ بھی کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کسی بیمار کو دیا، کسی بھوکے کو کھلایا، کسی یتیم کی کفالت کر دی، کسی بیوہ کی کفالت کر دی، لیکن اس قدر چھپا کر خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی خرچ کیا ہے، اپنے خلوص کا بھی ثبوت دیا اور غریب کی عزت نفس کا بھی لحاظ رکھا، تو یہ شخص ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جنہیں کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا خصوصی سایہ، عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا۔ یہ سعادت مندی صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یہ اعزاز وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہ اعزاز صرف وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، خوش نصیب ہیں ایسے مالدار جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ان اعزازات کے مستحق ٹھہرتے ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو، ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم بخیلی جیسی اور حرص و حوث اور لالچ جیسی امراض سے خود بچیں، اوروں کو بچائیں، اور فراغ دلی کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ، دل کی فیاضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے خرچ کرنے کی، غریبوں کے ہمدرد بننے کی، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بننے کی، جو کہ ہمارے اور آپ کے نبی کی بہت بڑی سنت تھی۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔